بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ہمارا درس آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سیرت سے جاری تھا۔ آج ہم پڑھیں گے واقعہ رجیع۔ ہجرت کے چوتھے سال یہ دردناک واقعہ پیش آیا، یعنی رجیع کا واقعہ ہجرت کے چوتھے سال پیش آیا۔ قبیلہ عدل و قارہ کے چند آدمی اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، ہمارے قبیلے نے اسلام قبول کر لیا ہے، آپ کچھ صحابہ کرام علیہم رضوان کو بھیج دیں جو انہیں اسلام سکھائیں۔ آپ نے 10 صحابہ کرام علیہم رضوان کی ایک جماعت کو ان کے ساتھ کر دیا۔ جب یہ قافلہ رجیع کیا ہے؟ رجیع جو ہے وہ ایک جگہ کا نام ہے، اسفان اور مکے کے درمیان ایک جگہ کا نام ہے۔ آپ کچھ صحابہ کرام علیہم رضوان کو بھیج دیں جو انہیں اسلام سکھائیں۔ آپ نے 10 صحابہ کرام علیہم رضوان کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 10 صحابہ کرام علیہم رضوان کی ایک جماعت کو ان کے ساتھ کر دیا۔ جب یہ قافلہ رجیع کے مقام پر پہنچا تو کافروں نے دھوکے بازی کر ڈالی اور دھوکے سے ان میں سے 8 مسلمانوں کو شہید کر ڈالا، جبکہ 2 کو کفار نے مکے لے جا کر فروخت کر ڈالا، یعنی بیچ دیا۔ واقعہ بئر معونہ۔ ماہ صفر 4 ہجری میں بئر معونہ کا مشہور واقعہ پیش آیا۔ عامر بن مالک جو بہادری میں مشہور تھا، وہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے اس کو اسلام کی دعوت دی، نہ تو اس نے قبول کی اور نہ ہی نفرت کا اظہار کیا، بلکہ اپنے چند منتخب صحابہ کو بھیجنے کی درخواست کی۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے نجد کے کافروں کی طرف سے خطرہ ہے۔ اس نے کہا کہ میں آپ کے اصحاب کی جان و مال کی حفاظت کا ضامن ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 70 صحابہ کو بھیج دیا۔ جب یہ صحابہ مقام بئر معونہ پر پہنچے تو ان کے قافلہ سالار آپ کا خط لے کر عامر بن طفیل کے پاس گئے، جو عامر بن مالک کا بھتیجا تھا۔ اس نے انہیں بھی دھوکے سے شہید کر دیا اور قریب کے قبائل کو ملا کر ان صحابہ کرام علیہم رضوان پر حملہ کر دیا۔ صرف ایک صحابی حضرت عمر بن امیہ کو انہوں نے چھوڑ دیا، باقی تمام صحابہ کرام علیہم رضوان کو شہید کر دیا۔ انہوں نے مدینے پہنچ کر جب یہ واقعہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو سنایا تو آپ کو شدید صدمہ ہوا۔